دیکھ لیجئے، مفتی حسن صاحب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ مفتی حسن صاحب تخت پہ جلوہ افروز ہیں شہنشاہ اکبر کی طرح، پیچھے ایک غلام کڑا ہے، پیچھے ایک غلام کڑا ہے، اور وہ کیا، وہ ہوا دے رہا ہے، پنکھا ہلا ہلا کر ہوا دے رہا ہے، اور پنکھا بھی نہیں، چادر ہے نا، یوں کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل کس کا تھا؟ شہنشاہ اکبر کے غلاموں کا تھا۔ ہمیں یہی اختلاف ہے کہ حضرت آپ کی یہ حرکتیں، آپ کا یہ طرز عمل، یہ لوگوں کو گمراہی میں اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ پچھلی امتیں کیوں گمراہ ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے شریک ٹھہرایا کس کو؟ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو۔ قرآن ہمیں سورہ توبہ میں اسی طرح بتاتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی اور عیسائی کیوں گمراہی میں پڑ گئے؟ اسی لیے پڑ گئے کہ ان کے ایسے علماء آ گئے، جیسے آج کل ہمارے علماء اور ہمارے پیر ہیں، تو انہوں نے، یعنی علماء اور مشائخ نے اپنے آپ کو خدا بنایا، اور لوگوں نے مان لیا، اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، تو پھر انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ اس طرح ایک بہت بڑی امت، بلکہ دو امتیں، وہ گمراہ ہو گئی۔ اگر بنی اسرائیل اور عیسائیوں کے علماء اور مشائخ احتیاط کرتے، لوگوں کو منع کرتے کہ بھائی اس طرح مت کریں، تو آج وہ راہ حق پر ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین کیوں یہ بے احتیاطی برت رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی مشرک ہوں گی، وہ بھی اپنے علماء اور اپنے اکابرین کو، اپنے مشائخ کو خدا مانیں گی۔ اور یہ جو عمل ہو رہا ہے پیچھے، اگر آپ کو اس طرح اتنی بڑی گرمی لگ رہی ہے کہ آپ ہوا کے بغیر بیان ہی نہیں کر سکتے، تو مت کریں بیان، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر بیان شروع کریں۔ لیکن یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ یہی دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں میری عظمت بیٹھ جائے اور بڑھ جائے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا جیسے میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد فرمایا، اور جب بھی کسی انسان نے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر ماں نے اپنے بچے کو آزاد جنا ہے، کوئی بندہ کسی اور انسان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اور غلامی ہوتی ہیں دو طرح کی، ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی، اور ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ آپ دیکھ لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جسمانی غلامی ہوا کرتی تھی، اللہ نے آزادی کے لیے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ آج تک 1400 سال ہو گئے، کوئی جسمانی غلام نہیں ہے کسی کا۔ لیکن یہ مکاتب جو ہیں، اور یہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے اکابرین دیوبندیت کے نام پر لوگوں کو، یعنی جن انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، انہیں فکری بھی غلام بنایا، فکری غلام بھی ہیں اور جسمانی بھی غلام ہیں۔ جیسے یہ کہتے ہیں تو ویسے وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، تو یہ میرا کام ہے، اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ان خداؤں کو چیلنج کر دینا اور ان خداؤں کو انگلی دکھانا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور یہ مجھ جیسے کمزور انسان کا نہیں کام، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت آپ ان کاموں سے توبہ کر دیجئے گا، اور آپ سب سے کہہ دیں کہ بھائی میں تمہاری طرح انسان ہوں، جو روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب میں لکھی ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ نے آپ کو عزت بھی دی ہے، مقام بھی دیا ہے، نام بھی دیا ہے، یہ سب کچھ رہیں گے، لیکن
اللہ تعالیٰ کی بندگی پر لوگوں کو تیار کرو، اپنے بندے کسی کو مت بنا۔